کی کیئر نہیں کی جائے گی، اور یہاں پہ اقتدار میں رہنے والے لوگ صرف اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور اپنے لیے فوکسڈ کریں گے، اور پالیسیز جو ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کی نہیں بنائیں گے. اور ملک چلانے کے لیے اگر آپ کے گھر میں پیسہ ختم ہو جائے اور آپ کو باہر سے ادھار پکڑ کے گھر چلانا پڑے تو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑی صاحب یہ کس قسم کے حکمران ہیں؟ اپڈیٹ جب یہ سامنے ملک نہیں آئی چلا ہے پاتے تو یہ ریزائن نہیں کرتے. اپڈیٹ سامنے آئی ہے حسینہ واجد صاحبہ نے تقریر ریکارڈ کروانے کی کوشش کی لیکن ان کو منع کر دیا گیا، اور اس پہ جو آرمی چیف ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو اپوزیشن لیڈران ہیں ان کے ساتھ. ابھی جو انہوں نے ریکارڈ کروانا ہے، انہوں نے خطاب کرنا ہے، اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقات بھی کی گئی ہے. دیکھیں یہ ایک سسٹم تو ہے نا، جمہوری گورنمنٹ چاہے سو کالڈ جمہوریت ہو، پیپروں میں ہو، وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. تو ملک کے جو معاملات چلانے ہیں، تو جب گھر میں بھی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی قتل و غارت ہو جاتی ہے، کوئی پھڈے ہو جاتے ہیں، تو ایک پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا جائے، دوسری پارٹی کو کہا جاتا ہے آپ ٹیک اوور کر کے دیکھ لیں. تو میری بات کو آپ سمجھ گئے. تو اگر انہوں نے جمہوریت رکھنی ہے تو پھر جو بھی وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا وہ اسی کو آفر کریں گے. ریسٹ آف حسینہ واجد عوامی لیگ کو سائڈ پہ رکھ کے باقیوں کو وہ آفر کریں گے. آپ کو پتا یہ اتنی ڈکٹیشن والی عورت تھی، اس نے میرا خیال ہے خالدہ زیاد کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، اس پہ کرپشن کے الزامات لگ کے. تو یہ تو ایک ثابت ہوا کہ شیخ مجیب جس کو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ رول ماڈل بنا رہے تھے، دیکھیں آج سے 2 مہینے پہلے اس شخص کی ایک ہمارے ہاں پارٹی نے تعریف کی، اور آج دیکھ لیں کہ اس کے مجسموں کو وہاں پہ مسمار کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے بھی تو پارٹی نے لرن کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو خلق خدا کا نعرہ جب بج جائے تو حکمرانوں کو ویسی پوزیشن چھوڑ دینی چاہیے. میری بات کو آپ سمجھ گئے؟ جی تو یہاں پہ جب تک ہمارے حکمران چاہے اس سب کانٹیننٹ کے کوئی بھی ہوں، جب تک ان میں یہ کرج نہیں ہوگی یو کے والے مائنڈ سیٹ کی کہ یار اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور پبلک ہم سے خوش نہیں ہو رہی، وہ پروٹیسٹ میں جا رہی ہے. اب 350 جو لوگ بچے مرے ہیں ان کا خون حسینہ واجد پہ نہیں جائے گا کہ اس نے مروائے، اس نے پروٹیسٹ کروایا، اس نے کوئی غلط ایسی پالیسی اناؤنس کر دی جو پبلک میں پاپولر نہیں ہوئی اور وہ فائر بیک کر گئی. جب بیک فائر کرتی ہے تو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یو کے میں ایک سال میں 3 وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں، وہاں تو سیٹ کے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوتا. یعنی ایک نان مسلم کنٹری میں جس کا جو ہے مینوفیسٹو جو ہے وہ رائٹنگ میں بھی نہیں ہے اور جس کا آئین بھی نہیں ہے کوئی رائٹنگ میں، ان کے یا نارمز ہیں یا ان کے ایس او پیز ہیں، وہ ملک ایسے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ریزائن کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ سیٹ کے پیچھے نہیں پڑے ہوتے. اور جنہوں نے پوری دنیا میں بھی حکومت کی، سلطنت عثمانیہ کے بعد برٹش گورنمنٹ پوری دنیا میں حکمران رہی ہے سب سے بڑی، وہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے، باقی ملک والے نہیں چھوڑتے. اور خاص طور پہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں چھوڑتے. تو ان میں رواج نہیں ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، یہ جاتے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس خطے پہ رحم کرے اور کوئی اچھی خبریں آئیں. وہاں کے حالات دیکھ کے مجھے پاکستان پہ شک پڑ رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں معمول کے مطابق چیزیں اب آ جائیں گی وہاں پہ، لوگ جو ہیں وہ گھروں کو واپس چلے جائیں گے، یا پھر کوئی اور مطالبات بھی جو ہیں وہ سامنے رہیں گے کوٹا سسٹم والے؟ نہیں کوئی مطالبات نہیں ہوں گے، یہ سیٹل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں جیسے سری لنکا میں بھی ایسا ماحول بنا تھا، یہ سیٹل ہو جائیں گے. اب وہ ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ خون ریزی اور وہ کام شروع ہو جائے گا. میرے تجزیہ کہتا ہے کہ وہاں پہ مارشل لا نہیں لگے گا اور 10-15 دن کے اندر سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ ریزائن ہو چکا ہوا ہے اور وہ بھاگ چکی ہے. وہ بھاگ چکی ہے. اگر وہ سیاسی قیدی بن جاتی پھر حالات خراب ہوتے. تو اب کیا سمجھتے ہیں جو نگران سیٹ اپ آ جائے گا، یا اپوزیشن جو ہے جس طرح سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے، یا پھر جو ایز ریت رواج سمجھا جاتا ہے کہ انوالومنٹ ہوئی ہے آرمی کی اس میں؟ دیکھیں آرمی کی انوالومنٹ ایک ہوتا ہے کہ آرمی پش کریں چیزوں کو اور اس طرف لے کے جائے اور آرمی ٹیک اوور کرے. آرمی یہ جو ملک ہے نا ایسے جن میں آرمی کا انفلوئنس، ان کی بریڈ، یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے، میرے تجزیے سے آرمی
तब इन्वॉल्व होती है जब पॉलिटिशियन